ہمارے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے، شیلنگ بھی ہوئی ہے، ایف آئی آرز کا سامنا بھی کر رہے ہیں. تو انڈے تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن غلیظ حرکت ہے کہ اس طرح کی حرکت آپ اس ملک کو اور یوتھ کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں سب سے پاپولر جماعت ہے اور اس ملک کی یوتھ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. 60 سے 65% آبادی آپ کی یوتھ پہ مشتمل ہے. اگر یوتھ کو صرف ایک اشارہ دیا جائے تو شاید یہ اپنے گھروں سے نہ نکل پائیں، لیکن عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اپنے ورکرز کو ڈسپلن میں رہنے کا اور اخلاق کے تحت سیاست کرنے کا اور ایک آئین اور رول آف لا کے درمیان جو سیاسی مزاحمت ہوتی ہے وہ طریقہ اپنانے کا کہا ہے، اور ہم آگے بھی وہی طریقہ اپنائیں گے. ان کے غلیظ حرکتوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں. آپ بڑا عرصہ میں نے سوال کیا کہ آپ نہیں تھے، منظر عام پہ نہیں تھے، کیا وجہ تھی؟ مجھے تھریٹس جس طرح مراد سعید کا بتایا گیا، جس طرح ہمارے ملک میں کوئی حقیقی بات کرے، عمران خان آج جیل میں کیوں ہے، ان کے اوپر فائرنگ کیوں کی گئی، تو حقائق بیان کرنے کی وجہ سے اس ملک میں آپ کو زندگی گزارنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ہم نہ کسی تھریٹ سے ڈریں گے، نہ کسی ATC کے مقدمات سے ڈریں گے، نہ کسی فائرنگ سے ڈریں گے. ہم عمران خان کے کارکن ہیں، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بلیو رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. رام صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیشی کے اوپر جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کا فقدان محسوس ہوتا ہے. یہاں پر وہ اس طریقے سے اپنی موجودگی یہاں پر ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو کیوں پارلیمنٹیرینز کیوں نہیں پہنچتے ہیں ہر پیشی کے اوپر؟ میرے خیال سے پارلیمنٹرینز کو یہاں پہنچنا چاہیے. جتنے تنظیمی ذمہ داران ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو یہاں موجود ہونا چاہیے. لیکن آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اس وقت مکمل احتجاج ہے. بلوچستان کی لیڈرشپ وہاں احتجاج میں مصروف ہے. آج KP میں بھی مختلف علاقوں میں مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی ہماری لیڈرشپ مصروف ہوگی. لیکن جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں ہے، ہمارے مستقبل کی جنگ ہے. اس میں ہم سب کو اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. اگر ہم اپنی قربانی نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم جس ڈیزگنیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس عہدے کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، جس منصب کو ہم نے سنبھالا ہوا ہے، تو اس قوم کے وسیع تر مفاد میں اگر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم اپنے منصب کو چھوڑ دیں، چاہے وہ صدام ہو یا کوئی بھی ہو. رام صاحب، آپ کا جو تعلق بلوچستان سے ہے، تو وہاں پر کیا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کیا صورتحال ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیا پروگرس ہے؟ وہاں گورنمنٹ کی رٹ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں رات کے وقت مکمل ٹریفک جو ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. جو وہاں زائرین ہے، شیعہ برادری ہے جو ایران جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ بائی ٹرانسپورٹ سفر کی اجازت نہیں ہے. سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں آواز بند کر دی جاتی ہے. کہیں آپ احتجاج پہ نکلتے ہیں، آج کے احتجاج کی بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اسٹیٹ فائرنگ ہمارے ورکرز پہ کی گئی، وہاں کے مظاہرین پہ کی گئی، شیلنگ کی گئی. یعنی وہاں مکمل ہائیبرڈ نظام سے بھی بڑھ کے اگر کوئی ظالمانہ سوچ ہے وہاں وہ مسلط کر دی گئی ہے. لیکن بلوچستان کی عوام نے، بلوچستان کے سیاسی کارکنان نے ہمیشہ سیاسی مزاحمت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی ظالم کے ظلم سے، ہم کسی جابر کے جبر سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اسی طرح جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم ان ظالموں کو شکست دے کر دیں. قاسم خان سوری نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے ایک فوٹیج دکھائی تھی کہ وہاں سے جو ایرانی تیل اسمگل کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں اسمگلنگ کی اس طریقے سے جاری ہیں، لیکن کچھ روڈ بند کیے گئے اور عام عوام کے لیے جو ہے وہ وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے میسر نہیں ہیں. تو گراؤنڈ کی کیا صورتحال ہے؟ ریئلٹی دیکھیں، وہاں جو بارڈر ایریا ہے، چاہے وہ افغانستان بارڈر ایریا ہو یا ایران کا بارڈر ایریا ہو، مکمل طور پہ ان کے چارج میں، ان کے پاس ہے. لیکن ان کے چارج میں ہونے کے باوجود یہ پھر یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اسمگلنگ یہی کرواتے ہیں، جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں. وہاں نہ رات کو روٹ بند کر دیا جاتا ہے، نہ دن کو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ کسی کسٹم آفیسر نے ان کو روکنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو بلا، جو ظالم سوچ ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. باقی جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے، گراؤنڈ پر گورنمنٹ مکمل طور اپنی پالیسی کی وجہ سے، اپنے غلط کنڈوں کی وجہ سے مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. وہاں ریٹ اس وقت گورنمنٹ کی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے موجود نہیں ہے کیونکہ وہ اعتماد کھو چکی ہے. وہاں کوئی استحکام نہیں ہے. جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام فارم 47 پہ، جس طرح پاکستان کے مختلف حصوں میں جس طرح کے پنڈی کے کمشنر نے بتایا تھا کہ ہم نے لاکھ کے لیڈ کو شکست میں تبدیل کیا، وہاں بھی یہی سب کچھ کیا گیا ہے. میں آپ کو وہاں کے وزیر اعلیٰ کی مثال دیتا ہوں، سرفراز کی. سرفراز نگراں سیٹ اپ میں وزیر داخلہ بھی تھے، اس سے پہلے سینیٹر بھی تھے، اب وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. یہ میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں آتے ہیں. انہیں 253 ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کے سیٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. میں اللہ پاک کی قسم لے کے حاضر ناظر ہو کے یہ کہتا ہوں کہ وہ شکست کھا چکے ہیں. جب آپ ایک سی ایم کو، جو شکست خوردہ سی ایم ہے، تو وہ عوامی مسائل کو کس طرح سمجھیں گے، یا انہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ووٹ کے ذریعے تو آیا نہیں ہوں، میں تو کسی طاقت کے ذریعے آیا ہوں، میں تو نالے کے اس پار کے لوگوں کے کندھوں پہ آیا ہوں. تو وہ انہی کی بات مانیں گے اور ان کی
بات جنہوں نے مانی ہے لیاقت علی خان سے لے کے آج کے دن تک ہم نے اس میں نقصان ہی کیا ہے. ملک رول آف لا سے بنتے ہیں, ملک رول آف لا سے بڑھتے ہیں. جب تک رول آف لا کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب تک سیاسی جو ایک فیصلہ ہوتا ہے جو قوم کرتی ہے, جو اسٹیبلش کرتی ہے, جس طرح 8 فروری کا الیکشن تھا, جب تک ہم اس طرح کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارا ملک اسی صورتحال کا سامنا کرے گا, بلکہ اس سے زیادہ تنزلی کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ 26 نومبر کے احتجاج کی کال میں آپ نے بھرپور طریقے سے بلوچستان سے قافلہ بھی لے کے آئے, نمائندگی بھی کی, لیکن 26 نومبر کو جو ہوا انفارچونیٹلی, اس کے بعد اگر دوبارہ کوئی کال اس طرح کی آتی ہے تو کیا آپ اور بلوچستان کے کارکن مکمل طور پر تیار ہیں؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر ہوں. جب پاکستان میں 9 مئی کا ڈرامہ ہمارے اوپر رچایا گیا, ہمارے ساتھ سازش کی گئی, اس کے بعد پورے پاکستان میں پہلا ورکر میں تھا جس نے بلوچستان میں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا ضلع ارنائی میں. 26 نومبر کے بعد بھی پہلا ورکر میں ہی ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ڈسٹرکٹ ارنائی میں پہلا ورکر کنونشن منعقد کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں عمران خان نے ہر مشکل حالات میں جدوجہد کرنے کا بتایا ہے, ہمیں اس نے عملاً یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ کوئی بھی مشکل حالات ہو. میں ایک مثال نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے موت کا وقت مقرر کیا ہے, اس لیے کسی فرعون سے نہ ڈرے. فرعون جو ہے بے ادبی معاف میں ایک غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں, کتے کو کتا ہی سمجھنا چاہیے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. صدام صاحب یہ بتائیے گا, آپ علیمہ خان پہ ہوئے انڈے والے حملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس نے کرایا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس ملک میں سازش کروانے والے, خسرو سے حملہ کروانے والے, مینڈیٹ چوری کروانے والے, فاطمہ جناح کو قوم کے سامنے جس طرح تکلیف انہوں نے دی, جس طرح قائد اعظم کے ایمبولینس کو بند کیا گیا, جس طرح اس کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہ واضح ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. یہ آپ کے اوپر اس وقت ایک امپورٹڈ پالیسی مسلط کی گئی ہے. امپورٹڈ پالیسی کی وجہ سے آپ کے ملک میں اس طرح کے حرکات ہو رہے ہیں, کیونکہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ, عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, وہ یہاں استحکام نہیں چاہتی ہے, وہ یہاں اسی طرح کی صورتحال چاہتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حوالے سے مختلف ڈیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی دیے گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ 2024, 25, 27, 28 پاکستان ٹوٹ جائے گا, تو وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان جڑا رہے, اور ہمیں ان سے تو کوئی گلا نہیں ہے. دشمنی ہوتا ہے, اس کی پالیسی دشمنی کے مطابق ہی ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو اس ملک کے دعوے دار ہیں, جو اس ملک کے ہم حکمران بننا چاہتے ہیں یا اس ملک کے باپ بننا چاہتے ہیں, ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اپنے قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اپنے قبائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دوسرا, آپ وہاں جا کے جو مائنز اینڈ منرل کے نام پہ جو انٹرنیشنلی معاہدے کر رہے ہیں, جہاں پیس نہیں ہوگی وہاں آپ کس طرح سے معدنیات کو نکال پائیں گے, جہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں کس طرح سے آپ معدنیات کو نکال پائیں گے. اگر آپ معدنیات نکالنا چاہتے ہیں, ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں, قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں, بلوچستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے پیس کی ضرورت ہے. اس کے بعد پیس کے بعد اسٹیبلٹی آپ کے پاس آنی ہے, اسٹیبلٹی کے بعد آپ کے پاس جسٹس آنی ہے. جب تک یہ 3 پلر آپ عوام کو نہیں دیں گے نا, تو تب تک آپ کوئی جو منرل ہے وہ ہمارے آپ نہیں لے جا سکتے. ہم ہر جدوجہد کے لیے تیار ہیں. تقریریں بڑی جذباتی ہوتی ہیں, آپ بڑے جذباتی رہنما بھی کہا جا سکتا ہے, آپ کو ممبر بھی کہا جا سکتا ہے, آپ کو کارکن بھی کہا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کے. بتائیے گا, اگر آپ کے خان پر, آپ کے خان کی بہن پر, لائک عمران خان کی بہن پر آپ کی موجودگی میں حملہ ہوتا ہے, تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم جو بھی حملہ آور ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی طاقتور حلقہ ہو یا کوئی بھی بے ادبی ماں خسرا ہو یا کوئی بھی ہو, ہم اس پہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہوں. اسلام صاحب, ایکس کے اوپر آپ کی جماعت کے کچھ رہنما یا ایکٹیوسٹ دستوں گرے باں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی پیغام ان کے لیے؟ ان سے یہی التجا ہے کہ یہ قومی جنگ ہے, اس قومی جنگ کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ سب سے اپیل ہے کہ پلیز خدارا عمران خان کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, اس ملک کے مسائل کے خاتمے کے لیے, رول آف لا کی حکمرانی کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹیں. یہ باتیں ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, اپنے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے تنظیم میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں.